نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وصیت کے متعلق آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی وصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انہوں نے اپنی اولادوں کو کس طریقے سے وصیت کی، کیا کیا وصیتیں کی، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے بہت سی وصیتیں کی ہیں اور نصیحتیں بھی کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث جو کافی مشہور و معروف بھی ہے کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، میری سنت۔ تو یہ دو چیزیں بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ وصیت اور نصیحت، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو جو اس کے پر عمل کرے گا، اس وصیت پر، اس نصیحت پر عمل کرے گا، تو ظاہری سی بات ہے وہ ہدایت پر ہے، اس کا شمار جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا میں بھی ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا شمار جو ہے وہ نافرمانوں میں ہے، فاسقین میں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو مین چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اپنے امت کے لیے وصیت نصیحت کی ہے، تو وہ یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے اپنی زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے ہر موڑ پر راستہ ہی راستہ ہے، تمہارے لیے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ رکھا ہے، تمہارے لیے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ہماری مشکلات جو ہیں، ہماری پریشانیاں جو ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص مجھے اپنی پریشانی کے متعلق، اپنی کسی بیماری کے متعلق، اپنے کسی مسئلے کے متعلق بتاتا ہے تو میں ایک وقت کے لیے جو ہے وہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی جو بیماریوں کا ذکر کیا ہے یا کسی جگہ پہ ان کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ ہماری پریشانیوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات، ہمارے مسائل جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو کیا کیا مسئلے مسائل جھیلنے پڑے، ان کو کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا تکلیفیں ان کو کافروں نے پہنچائی، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک ہی کام کر کے رکھا کہ جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حکم جاری کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ان کا مشن تھا، انہوں نے وہ اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کو تھامنا، سنت کو تھامنا یا اس کا ذکر کرنا، یہ صرف اور صرف ائمہ کرام کے اوپر، علماء کے اوپر، یا جو خطباء ہیں ان کے اوپر، یا جو مدرس ہیں ان کے اوپر لازم ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو یہ ہمیں اس کے متعلق جاننا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ صرف تھام لینا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کے متعلق علم ہے، دین سے ریلیٹڈ ہے، اتھینٹک ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ آگے بھی دوستوں کو اس کے متعلق بتائیں۔ اس کا مطلب ہے تھامنا، اس کا مطلب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان کا تم نے خاص خیال رکھنا۔ تو آگے جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتوں کا ذکر کیا ہے، نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی کو ساتھ لے کر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کیا وصیتیں کی، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بھی آگے بتایا جائے گا۔ تو کیونکہ یہ باب اور یہ مسائل جو ہیں دلچسپ بھی ہیں اور وسیع بھی ہیں، اور یہ ایسے مسائل ہیں جس کے متعلق ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جو بھی سناؤں، آپ جو بھی سنیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔